پیغام پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا دوست عباس چغتائی. ہمارے آج کے مہمان بہت ہی ہمہ جہت شخصیت ہیں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، خطیب ہیں، استاد ہیں، لوگوں کی دینی، شعوری، فکری تربیت پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں اور بہت خدمت کرتے ہیں. جی میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ پیغام پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ. بہت شکریہ. یہ ابھی جو آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو کہیں کھانا کھلاتے ہیں، کہیں ان کو لباس دے رہے ہیں اور دینی اور ان کی شعوری تربیت کر رہے ہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے. اور اس میں تو آپ کو اپنے آپ سے بیگانہ ہو کے، اپنے آپ سے بلند ہو کے لوگوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں. تو آپ کیسے لوگوں کو پڑھاتے پڑھاتے اس جانب کیسے آ گئے؟ اس میں تو بہت زیادہ مشقت اور بہت سارے رویے نہیں برداشت کرنا پڑتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ می فری فار ون تھنگ. سب سے پہلے تو مجھے پیغام پوڈ کاسٹ کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اور جیسے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابتدا میں جب پیغام شروع ہوا، پیغام ٹی وی کے حوالے سے، تو جو ابتدائی گفتگو کرنے والے لوگ اور ریکارڈنگ کروانے والے لوگ تھے، میں ان میں شامل تھا. ماشاءاللہ. اور اب پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو بہت شکریہ ان کا، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر سے یاد کیا اور پائنیئرز کے اندر شامل کیا. آپ موٹیویشن ہیں ہمارے لیے بھی، ادارے کے لیے، جی لوگوں کے لیے. شکریہ. ظاہر ہے اداروں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے اور میں تو بہت ہی شکر گزار ہوں اس ادارے کا، کیونکہ مجھے اسکرین کا جو خوف تھا وہ اس ادارے نے اتارا ہے. زبردست زبردست. اچھا، میں آپ کی جو بات ہے نا مشکل ہے، شاید اس سے اتفاق نہیں کرتا. اگر مشکل سمجھو تو پھر کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا ہوں اور پڑھتا تھا اس وقت بھی، جب میرے لیے جو موٹیویشن تھی اس بات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا تعارف، وحی کے بعد پہلا تعارف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کروایا خود، اور آپ کو تسلی دی. یعنی جس پر وحی نازل ہو رہی ہے اور جس کو ساری کائنات کے لیے تسلی اور تشفی کا ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی تسلی اور تشفی اور اس کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے جو خوبیاں، انہی کی خوبیاں ان کے سامنے رکھی گئیں، وہ خوبیاں یہ تھی کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو دوسروں کے لیے کماتے ہیں، آپ تو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. سو یہ میرے لیے ایک موٹیویشن تھی کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا زندگی میں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ، کیونکہ یہ آپ کا تعارف جو ہے شاید ہم نے اس کو اس طرح سے لیا نہیں ہے معاشرے نے، اور خاص طور پہ مسلمانوں نے. یہ تعارف آپ کا سب سے غالب تھا کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، اور خاص طور پر ان طبقات کے جن طبقات کی کوئی بات کرنے والا نہ تھا، جن طبقات کے لیے کوئی جیسے کام کرنا نہیں یا ان کو سپورٹ کرنے جو سیدہ کے الفاظ ہیں انہی سے یہ بات مترشح ہے، انہی سے یہ بات واضح ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ تو وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، وہ جو کما نہیں سکتا، ان کے لیے کماتے ہیں. عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے کماتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو. اوکے. یعنی آپ اپنا کمایا ہوا جیسے کسی پہ خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ ان کے لیے اس ارادے سے ہی کماتے ہیں کہ ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. ایک ہے اپنی ضروریات سے زائد خرچ کرنا. صحیح. نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ کماتے ہی اس نیت سے تھے کہ فلاں فلاں کو اس کی ضروریات پوری کرنا ہے، پہلے سے ان کا حصہ رکھا ہوا ہے. اس میں مرد افراد بھی شامل ہے. مطلب یہ ہم تو یوں سوچتے ہیں نا کہ وہ بیوہ ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہے، وہ نہیں کر سکتے، پھر بچے چھوٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جو کما نہیں سکتا، بس بیسک کرائیٹیریا یہ ہے. جن کا کوئی کمانے والا نہیں اور جن کے کمانے کا کوئی انداز ہی نہیں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ کما سکیں. ٹھیک، مثال کے طور پر ایک معذور افراد ہیں تو ان کا کون کمائے گا؟ وہ تو کما نہیں سکتے معاشرے میں. اور یہ آپ اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ریاست نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی سرداری ہے. آپ سردار کی اولاد ضرور ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی اپنے خاندان کی سرداری بھی نہیں تھی. آپ نمایاں ترین ضرور ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ذمہ داری یا عہدہ نہیں تھا. نبوت سے پہلے آپ کے ذمہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ چونکہ آپ تو مکہ والوں کے یا قریش کے یا بنی ہاشم کے فلاں شعبے کے ذمہ دار تھے، لہذا آپ یہ نہیں، آپ انفرادی سطح پہ یہ کام کرتے تھے. تو میرے لیے بھی یہ موٹیویشن تھی کہ مجھے بھی جب موقع ملا تو میں یہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی تعارف ہیں، اور پھر جب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتہائی مشکلات کا زمانہ 13 سال کا گزار کر
نبوت اور نبوت کے ارسال یا پیغام کے حوالے سے جو مشکلات آئیں آپ کو، وہ بہت ہی مشکل ہیں، بہت ہی تکلیف دہ ہیں. ان سب سے گزر کر جب آپ جان بچا کر کئی دن کا سفر کر کے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ منورہ میں قباء میں پہنچتے ہیں اور آپ کا پہلا استقبال کیا جاتا ہے، تو پہلے استقبال پر اب آپ نے پچھلی 13 سالہ زندگی کا کوئی دکھ، جی کوئی مصیبت، جی کوئی پریشانی نہیں سنائی. یہ نہیں کہا کہ میں کن حالات سے گزر کر آیا ہوں، نہ یہ کہا کہ میرے لیے تم کیسے ہو جاؤ یا تم سے مجھے کیسی اطاعت چاہیے. ایسا کچھ بھی تقاضا نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جو پہلا پیغام ہے ایک نئی اسلامی اور فلاحی ریاست کے قیام کے لیے، اس میں آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو جاؤ، افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ. بالکل اور صحیح. صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ اپنے کردار رویے سے بھی دوسروں کو محفوظ کر دو. اور اسی سے وہ ایک سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. یس. اور دوسری جو بات وہ فرمائی، وہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کھانا کھلاؤ یعنی دوسروں کے جو مشکلات ہیں ان کے لیے تم اپنے آپ کو پیش کرو. کیا بات ہے. کھانا ظاہر وہی کھلائے گا جس کے پاس کھانا ہے. جی بالکل. گویا جو خود اپنے کھانے سے بے فکر ہے وہ دوسروں کے کھانے کی فکر کرے گا. تو یہ بنیادی فکر ہو گئی. سوسائٹی اگر ہم نے قائم کرنی ہے، معاشرہ اچھا قائم کرنا ہے، سب سے پہلے تعلقات بنا لیں اور پھر ان کو فیڈ کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری آ گئی. اگر آپ دوسروں سے لا تعلق رہتے ہیں اور بے سوچ، جیسے ہمارا اس وقت کا معاشرہ ہے کہ یہ دوسروں سے بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہر طبقہ دوسرے طبقے کو کچلنے کے درپے ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاستدان ہوں، کوئی بیوروکریٹس ہوں، وہ پولیس سے شعبے سے ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی فرد اور کوئی بھی طبقہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دوسرے کے لیے خیر خواہی سے سوچتا ہے. تاجر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ لوٹ لے کسی طرح سے، اور وہ مشکل ترین حالات میں لوٹنا چاہتا ہے، جیسے آج کل کے حالات ہیں. وہ ان حالات میں بھی نہیں چاہتا کہ تھوڑی سی رعایت وہ دے دے. جی بالکل. کبھی آپ نے سنا ہو کہ تاجروں کا کوئی اجلاس، ایسا نمائندہ اجلاس ہوا ہو کہ ہم اپنے پروفٹ کی ریشو کم کر کے، اس وقت حالات مشکل ہیں، یا کم سے کم جو اجناس سے متعلقہ تاجر ہیں وہ کبھی آ کے کہیں کہ ہم اپنا پروفٹ لیول کم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا نظام بناتے نہیں. یہ آپ کو مثالیں ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جہاں حضرت عثمان جیسے لوگ جو ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو ہیں، وہ 700 اونٹوں پر لدا ہوا قافلہ جو ہے وہ لوگوں پر صرف کرتے تھے، کیونکہ ان کا جو تصور تھا انسانیت کا وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نہ صرف سکھایا بلکہ خود مثال بن کر دکھایا ہے کہ کیسے بے نفس ہو کر، کیسے بے غرض رہ کر آپ معاشرے کو فیڈ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ کو جو ڈیرائیو آپ کو کر رہا تھا، آپ اس وجہ سے اس طرف آئے. ابھی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے یا ابھی اس سے آگے بڑھ چکے تھے جب آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس طرف آنا ہے اور لوگوں کو دیکھنا ہے؟ جب میں اس پہ غور کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، تو جو میرا انٹر کا زمانہ تھا، مطلب وہ 95 کی بات ہے، تو ہمارے جو دوست تھے، ہم کچھ لوگ جو قدرے بہتر جن کے وسائل تھے، اور اس وقت ظاہر ہے وسائل کیا ہوتے تھے کہ آپ کو بہت تھوڑی سی جو ہے، میں اپنے گھر سے میٹرک کے بعد مسلسل اگلے 4.5 سال جو ہے وہ پہلے ناروال جاتا رہا پڑھنے کے لیے، اور پھر مرے کالج سیالکوٹ کے لیے، اور میرے گھر سے اس کا ایک طرف کا سفر جو ہے وہ 40 کلومیٹر تھا صبح کا، پھر واپس 40 کلومیٹر واپس آنا پڑتا تھا دونوں اطراف میں. تو اس دور میں ہم نے کچھ لوگوں نے مل کر ایسا بندوبست کیا کہ جن لوگوں کے پاس، بعض کے پاس کوئی سویٹر نہیں ہے، بعض کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم اپنے دوستوں میں سے، یہ اس وقت کی میری، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مجھے کوئی ایسا تو بچپنے سے سوشل ورکر رہے، وہ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، سوشل ورک کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ ہمدردی اور خیر خواہی جو ہے وہ اندر موجود تھی. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو فیملی ہے، جو والدین کی طرف سے ہیں، تو میں نے اپنے بچپن میں اپنے گھر میں یا اپنے لڑکپن میں اپنے گھر میں آنے والے کمزور افراد کو دیکھا، جن کو گندم چاہیے ہوتی تھی، جن کو چاول چاہیے ہوتے تھے، جن کو کوئی اور چیز طلب کرنی ہوتی تھی. تو ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آنے والا خالی ہاتھ لوٹا ہو اور کبھی انکار کیا ہو. میری ماں نے یا میرے والد صاحب نے یا میرے تایا جان نے کبھی انکار کیا ہو کہ نہیں ہمارے پاس ہے تو دے دیا ہے، اور جو ہے اسی میں سے بانٹ کے ہم سب جو ہیں. اب تو خیر یہ بہت ہی مشکل معنی ہے. ہم نے تو یہ بات بہت بعد میں پڑھی نا کہ آپ کو جو عاریتاً چیزیں ہیں یہ دینا چاہیے، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آخر میں آ کے ظاہر ہے جب اسلام کی طرف اس طرح سے پڑھنے پڑھانے کی طرف راغب ہوئے تو پھر سورۃ الماعون کے اندر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عاریتاً جو مانگنے والی چیزیں ہیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، ان سے منع نہیں کرنا.
تو میں ان کی زندگی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں جن کو ان آیات کا مفہوم بھی نہیں پتہ تھا، بس وہ ان کی عادت میں تھا اور ان کی فطرت اور سرشت میں ہے، یا نسل در نسل ہماری ایک میراث ہے کہ جو آیا ہے وہ الحمدللہ خالی ہاتھ نہیں، جو ہمارے پاس ہے، جو ہم دے یہ نہیں سکتے ہیں کہتے اس کہ کو بہت دیں۔ زیادہ تھا، لیکن جو تھا وہ کسی نے مانگا ہے تو دے دیا اس کو۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں آپ کی برتھ بیسکلی وہ کہاں تھی، آپ نے ایجوکیشن کیا حاصل کی، کیا پڑھا، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں میری پیدائش پسرور سے ملحق ساتھ ہی ایک گاؤں ہے جو اب تو بالکل ہی پسرور کا محلہ بننے والا ہے، تلونڈی عنایت خان، وہاں سے ہے، اور ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور ابتدائی جو میری پرائمری تک کی تعلیم ہے وہ بھی اپنے ہی گاؤں کے اس اسکول میں ہے جو میرے دادا جان نے اس زمانے میں سرکار سے بنوایا ہوا تھا۔ تو وہاں سے پھر میں جب چھٹی میں آیا تو میں پسرور چلا گیا، باقی سارا میرے جو دوست تھے وہ سارے دوسری طرف ایک قصبہ ہے کلاس والا، ادھر چلے گئے، میں پسرور چلا گیا کہ نہیں مجھے شہر میں پڑھنا ہے۔ صحیح۔ تو میں اپنی ابتدائی زندگی میں ہی سائیکل پہ اچھے موسم میں، سرد موسموں میں، گرم موسموں میں 3 کلومیٹر اس وقت شہر تھا جو اب بالکل ہی ختم ہو گیا فاصلہ درمیان کا، تو پسرور سے میٹرک ہے، پھر اس کے بعد انٹر جو ہے وہ چونکہ پہلے میں لاہور آ گیا کسی ٹیکنیکل ڈگری کے چکر میں، تو یہاں جو ہاسٹل کے حالات تھے وہ مجھے 2 دن بھی برداشت نہ ہوئے، پھر میں واپس چلا گیا، ایڈمیشنز بند ہو چکے تھے، تو مجھے پسرور یا سیالکوٹ کی بجائے ناروول جانا پڑا ایڈمیشن کے لیے، تو انٹر میرا جو ہے وہ وہاں سے ہے۔ اور پھر میری جو یوں سمجھیں کہ لائف گول جو میں نے سوچا اس وقت، مجھے انٹر میں ہی آپ نے سوچ لیا بینکنگ، ہاں بینکنگ آفیسر جو ہیں وہ مجھے بڑے فیسینیٹ کرتے تھے، وہ ہمارے علاقے میں ظاہر ہے کوئی 1-2 بینک ہوتا تھا، اور اس کو اس وقت کے زمانے میں میرا خیال ہے ایک جو ہے وہ یہ حبیب بینک تھا اور نیشنل بینک تھا، اور شاید اس کے بہت بعد کوئی پنجاب بینک آیا ہے، تو یہ ان کے جو مینیجرز تھے وہ ان کا سوٹڈ بوٹڈ ہونا اور ان کا ٹائی شائی لگانا وہ بڑا مجھے فیسینیٹ کرتا تھا، میں مطلب ویئرنگ تھا، پینٹ شرٹ یوز کرتا تھا، تو مجھے یہ فیسینیٹ کرتا تھا کہ میں بھی بینک آفیسر بنوں گا، اور اس کے لیے میں نے انٹر میں بھی اکنامکس، پھر گریجویشن میں بھی اکنامکس، تو ادھر ہی میری توجہ یا رجحان تھا، گریجویشن میری جو ہے وہ میرے کالج کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بس اس دوران کچھ ایسے واقعات جو وہاں گاؤں میں رہنے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے جس حالات سے بندہ گزرتا ہے، اور خاص طور پہ آپ اگر نظریاتی طور پر سنگل آؤٹ ہو جائیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ شاید فزیکلی میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو ان کانسیکوینسز کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ اگر مسلکی اعتبار سے کہیں ایسی جگہ پہ ہیں یا ایسا خاندان ہے جو آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں گاؤں میں یا کسی علاقے میں، تو اس کی کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے کتنی آپ کو کتنی تکلیف یا درد سہنا پڑیں گے۔ میں اس سے واقف ہوں کہ خود میں 3 بار اس سے آزمایا گیا ہوں، فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہوں بہت زیادہ، اور یہی ایک سبب تھا کہ میں تو بینکنگ آفیسر بننا چاہ رہا تھا، بینکر بننا چاہتا تھا، تو پھر پلٹ کے دین کی طرف آیا، یہ ایک دعوت دین کو آپ نے اپنایا۔ نہیں، یہ ضرور ہم چاہیں گے، اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے موٹیویشن ہوگی، تو پلیز یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ ایسا کیا معاملات تھے کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ تو بینکنگ کی طرف اور اکنامکس کی طرف جا رہے تھے اور آپ نے لوگوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا۔ اصل میں تیسری مرتبہ جب مجھ پہ حملہ ہوا تو پہلی دفعہ دونوں دفعہ بھی شدید زد و کوب کیا گیا، اور ود نو ریزن، مجھے آج تک اس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آئی، کبھی کوئی بات اڑا دیتے تھے، کبھی کوئی، اور آخر کار بس یہی سمجھ میں آتا تھا کہ آپ چونکہ سنگل ہیں، مسلکی اعتبار سے، مذہبی نقطہ نظر کے اعتبار سے، حوالے سے پرابلم، تو اس کے لیے جو مسائل تھے وہ جب یوں سمجھے کہ سارا وہ جو پورا معاشرہ ہے یا پورا گاؤں ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا تھا، اور میں اس زمانے میں یوں سمجھیے کہ ہمارے میرے جو تایا جان ہیں وہ بہت بڑے آدمی تھے، پورے گاؤں کے، نہ صرف گاؤں کے بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگوں کے مفادات ان سے وابستہ تھے، بہت ساری چیزوں میں رہنمائی، خاص طور پہ زمین کے معاملات میں ان کی طرف سے جو گائیڈنس تھی، جو ان کی ہمدردی تھی، وہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی تھی، اور لوگ میں کہتا تھا کہ آپ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور یہی لوگ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اس نقطے پہ آ کے مخالف ہوتے تھے کہ مذہبی طور پر یہ لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں۔ اس کی صدا ظاہر ہے نیکسٹ نمائندہ اپنی جنریشن کا یا خاندان کا میں تھا، اور نمایاں تھا کرکٹ کھیلنے میں بھی اور اسی طرح سے پڑھنے میں بھی، تو مجھے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ تو تیسری دفعہ جب اٹیک ہوا تو وہ میری جو بلٹس ہیں وہ میری ٹانگ میں لگیں کافی ساری، ان میں ایک جو ہے وہ
میرے پاؤں کے اوپر والے نی سے اوپر والے جوائنٹ میں اس کا سکہ جو ہے وہ اندر اس کے ڈیپ اس وینس میں چلا گیا، تو وہ نہیں نکلتا تھا. میرا پاؤں آلموسٹ ڈیڈ ہو چکا تھا، یعنی بالکل اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، سویل تھا، بلیک رنگ اس کا ہو چکا تھا. تو کوئی 7-8 ماہ میں ہاسپٹل میں رہا ہوں. اوکے. اس دوران مجھے کہا جاتا تھا کہ اگر یہ نہ نکلے تو پھر آپ کا شاید پاؤں کاٹنا پڑے. اور اس وقت ظاہر ہے علاج کی سہولیات بھی، یہ 98 کی بات ہے، تو علاج کی سہولیات بھی ایسی کوئی خاص نہیں تھی. ایون سیالکوٹ میں زیر علاج رہا ہوں. اور جو سیاسی معاملات ہیں میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، وہ جو وہ ہوا اس کو ہوا. تو یہ ایک یو ٹرن تھا کہ میں انہی دنوں میں میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں گریجویشن کے رزلٹ آنے تک پیپرز اور جو درمیان میں، چونکہ کالج سے جب چھٹیاں ہوئیں تو میں نے حفظ شروع کر دیا. اور میں کچھ 6-7 سپارے حفظ کر چکا تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ جب تک رزلٹ آتا ہے 4-5 ماہ کا گیپ ملتا ہے تو میں انشاءاللہ یہ قرآن مجید مکمل کر لوں گا. اچھا، زبردست. تو اچھی سپیڈ تھی، میرا حافظہ بہت اچھا تھا، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں. تو اس دوران یہ جب بلٹ لگی ہے تو پاؤں ہلتا نہیں تھا اور اس پہ چلا نہیں جاتا تھا. تو میرے ساتھ اسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ ایک بزرگ تھے، مجھے ان کا نام بھی اب یاد نہیں ہے. ان کا یہ گنے والا جو بیلنا ہوتا ہے اس میں بازو آ کے کٹا ہوا تھا یہاں سے آ کے. تو میں جب قرآن مجید پڑھتا تھا اپنے بیڈ پہ تو مجھے کہتے تھے کہ حافظ صاحب آپ نہ اٹھ کے چلیں. مجھے اکسایا کرتے تھے، خاص طور پہ اس وقت جب میرے بھائی وہاں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ تو چلنے نہیں دیتے تھے، واش روم بھی اٹھا کے لے جاتے تھے. تو یہ ایک واقعہ تھا کہ میں 14 اگست تھی اس دن اور چھٹی تھی اور بھائی کہیں باہر گیا ہوا تھا، شاید اس دن چھوٹا بھائی وہاں میرے پاس تھا. تو مجھے انہوں نے منا لیا کہ تم تھوڑا سا بیڈ کے ساتھ سہارے سے چلو، یہ جو تمہاری بلٹ ہے یہ جو نہیں نکل رہی یہ نکل آئے گی. اچھا، میں نے ان کے کہنے پر آخر کار کہ اچھا چلو یار یہ اتنی دفعہ یہ کہتے ہیں تو میں مان ہی جاتا ہوں، میں چند قدم چلا ہوں گا. تو وہ جو اس کے اندر خون تھا وہ پھر کیونکہ فوارے کی طرح خون نکلتا تھا، پاؤں کا جوائنٹ ایسا تھا کہ اس کو جیسے ہی حرکت دیں تو خون نکلتا. تو میں گر پڑا اور بھائی نے آ کے اٹھایا اور بستر پہ لٹایا اور ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر بھی اس دن کو جونیئر تھا، کوئی ایک آدھ نرس تھی وہاں پوری وارڈ میں. انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ آپ کیسی بے وقوفی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو وہ صاف کرتے کرتے نرس نے کہا کہ یہ کیا ہے. تو ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا یہ تو بلٹ ہے. اس دن آپریشن تھیٹر بھی بند تھا. اس سے پہلے اس گولی کے نکلنے سے پہلے جو میں ارادہ، جب مجھے کہا جاتا تھا کہ پاؤں کاٹ دیا جائے گا، جی بالکل، تو میں نے ایک ارادہ کیا کہ میں چونکہ کرکٹر تھا، کالج کی طرف سے بھی کھیلتا تھا، زبردست. تو میں نے ایک ارادہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں بعد میں. ایک ارادہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا پاؤں بچ جائے تو میں اب بینکر نہیں بنوں گا. وہاں پہ ارادہ باندھا. وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ کہ میں اپنی پوری ایکسٹریم خواہش اور کوشش اور محنت کے ساتھ بینک میں جانا چاہتا تھا. لیکن وہاں آ کے جب مجھے لگا کہ میرا پاؤں کٹ جائے گا اور میں معذور ہو جاؤں گا اور یہ کیسے حالات ہوں گے، جو سوچنا تھا یار اس وقت زیادہ سے زیادہ میں یہی سوچتا تھا کہ اچھا کرکٹ نہیں کھیل سکوں گا، حالانکہ اس کے علاوہ بہت ساری معذوری کا سامنا ہو سکتا تھا. تو یہ ایک میرا وعدہ تھا کہ میں اپنا معاملہ سارا جو ہے وہ دین کی طرف کنورٹ کر. آپ نے اللہ سے دل ہی دل میں وعدہ کیا؟ بس یہ ارادہ تھا اندر. تو اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں ہے، لیکن آپ نے اندر ہی اندر ٹھان لی کہ اگر میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور میں بچ گیا تو میں اپنی زندگی جو ہے وہ دین پر صرف کر دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد جب میرا رزلٹ آیا ہے گریجویشن کا، پھر مجھے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو 2 ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی کیا، لاء کالج میں اور اسلامک اسٹڈیز میں. اچھا، اسلامک اسٹڈیز کی پہلی لسٹ میں میرا نام نہیں آیا اور لاء کالج کی پہلی لسٹ میں میرا نام آ گیا. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا تھا. شاید یہ امتحان تھا میری اس وعدے کا. تو مجھے میری فیملی کی طرف سے بھی پریشرائز کیا گیا، کیونکہ دشمنی کو 7-8 سال ہماری رہی، بڑی عجیب و غریب قسم. وہ چاہ رہے ہوں گے وہ چاہ رہے تھے کہ لاء میں چلے جائیں یا وکیل بن جائیں یا جج بننے کی کوشش کریں. تو بس پھر میں ڈٹا رہا ہوں. پھر میں نے جرنلزم میں بھی ماسٹر کیا، اردو میں بھی کیا، اور بہت ساری آفرز جو ہیں، خاص طور پہ 2005 میں 3-4-5 میں جب یہ بہت سارے نیو چینلز آئے ہیں تو میرے بہت سارے دوست ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ صحافت میں چلا جاؤں اور ادھر سے اچھا لکھتا ہوں تو بات بن جائے گی. اور اس وقت کوئی اچھی جاب بھی نہیں تھی، لیکن میں شاید 1 یا 2 دن یہ روزنامہ خبریں جو ہے اس میں گیا تھا. امتنان شاہد صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر تھے، تو بس 1-2 دن میں گیا اور وہاں کا ماحول دیکھ کے میں نے کہا نہیں، جو میں نے وعدہ کیا وہ اسی پر رہنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے. تو اسی پر پھر آج تک الحمدللہ جو کچھ بھی ہو سکا ہے.
جی یہ تو بڑی زبردست بات ہوگی. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا اور پاؤں بھی بچ گیا, صحت بھی بحال ہو گئی. اسپورٹس پھر آپ نے کنٹینیو کی ہیں چھوڑ دی؟ نہیں، میں کھیلتا رہا ہوں. میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے باقاعدہ کھیلتا رہا ہوں، اور ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ تھی اس میں کھیلتا رہا ہوں یہاں لاہور آ کے. یہ تو کوئی میں نے 8 کو سال ہو گئے ہیں جب چھوڑا ہے. ایک پین بیک کی نکل آئی، اس کے بعد کچھ مسائل ہوئے. ادروائز میں ریگولر کرکٹ کھیلتا رہا. زبردست زبردست. اچھا آپ نے ایک ادارہ بنایا اسوا فاؤنڈیشن، اور اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. اس میں بہت ساری یوتھ آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے، آپ ان کو ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. تو یہ ادارے کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہاں آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو بہت ساری جو آپ کے شعور میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر انسان کو کچھ بولڈ سٹیپس لینا چاہیے. اوکے. میں جب یہاں لاہور میں سیٹلڈ ہو گیا، مطلب واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ایون میری جو جاب ہے وہ مجھے آفر کی گئی کہ آپ پسرور میں، آرڈر پسرور کے تھے، تو میں نے ان کو چینج کروایا کہ میں وہ ساری دشمنیاں اور ساری نفرتیں دوبارہ نہیں جگانا چاہتا، میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں. حالانکہ آسان تھا وہاں، میرا اپنا گھر، اپنا سلسلہ، زمینداری معاملات سب کچھ آسان تھے. 2008 میں جب میری سلیکشن ہو چکی تھی تو میں اس سے پہلے ایک یہاں مضافاتی علاقے میں رہ رہا تھا اور وہیں جمعہ پڑھا رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے پاس شاد باغ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خطیب چاہیے. ان دنوں میں ان کو خطیب کی ضرورت تھی. تو اور وہ مجھے نہیں لے، ایک دم میں کمرے میں انٹر ہوا، کچھ سین اس طرح کا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا لو آپ کا خطیب آ گیا. تو انہوں نے مجھے دیکھا، اور ان میں سے ایک دوست میرے جو ہیں پروفیسر اسامہ صدیق صاحب، مجھے اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے. تو میرے منہ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں. تو میں بڑا امبیرس ہوا کہ میں تو کہیں جانا نہیں چاہ رہا، اور نہ میں نے کوئی CV دی ہے کہیں پر، اور یہ مجھے لینے سے انکار کر رہے ہیں. تو خیر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ وہاں، میرا حکم ہے آپ جائیں. تو اس وقت یہ شاد باغ بڑا عجیب سا علاقہ تھا، اس کا رستہ بھی کوئی نہیں تھا اور حالات بھی بڑے برے تھے. میں آیا پہلی دفعہ تو اس تنگی کے ساتھ آیا تھا کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا. اوکے. اور ایک خطبہ دیا، پھر حکم آیا کہ دوسرا بھی جا کے پڑھاؤ، بس پھر دوسرا یہیں کے پڑھایا. ہو رہے. تو انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ جی آپ اس کو فائنل کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب کے حکم سے، وہ میں ہمیشہ ان کی بات مانتا ہوں، الحمدللہ استاد ہے میرے. میں پھر یہاں جب کام کرنا شروع ہوا تو مجھے ریلائز ہوا کوئی 1 سال کے اندر اندر ہی کہ بہت سے نوجوان اس میں میرے ساتھ جڑے. میں بھی اس وجہ سے کہ میں خود اس وقت کوئی 29 یا 30 کی ایج میں تھا، کوائٹ ینگ. تو اتنا زیادہ مطلب گیپ نہیں تھا. جو جنریشن گیپ کی وجہ سے لوگ علماء سے یا خطباء سے دور ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. تو میں چونکہ ان کی ایج کے قریب تھا، شاید اس وجہ سے میرے قریب ہوئے، یا اور کوئی ریزن تھی. تو مجھے یوتھ لگا کہ انٹریکشن بھی وہاں سے ہو گیا، اور کچھ جو تھوڑے سے سینئر تھے وہ بھی آسانی سے تعلق اچھا، بنا پائے. مطلب بہت اچھی گیدرنگ شروع ہو گئی اور بات چیت، اور خود مجھے بڑا مزہ آیا اس کے بعد وہاں کام کرنے کا. تو وہ 1 سال کے بعد مجھے احساس ہوا، یا کچھ دوست ایسے ملے جنہوں نے یہ احساس زیادہ دلایا کہ ہمیں نوجوانوں کو جمع کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. تو پھر ہم مختلف ڈیزائنز پہ کام کرنا شروع ہو گئے، کہیں مدد کے لیے. انہی دنوں میں کہیں سیلاب بھی آیا، ہم نے سیلاب میں بھی مدد کی، اور مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم نے پارٹیسپیٹ شروع کر دیا. تو یہ کرتے جا رہے تھے. کوئی ایک نام بھی ہم نے اس کا پہلے رکھا ہوا تھا، اس نام کے تحت بھی کچھ لوگ جمع تھے. لیکن میں چونکہ سیکنڈ ٹائم کی جاب کرتا تھا اور میرے پاس صرف جمعے کا وقت ہوتا تھا، میں جمعہ پڑھاتا تھا، یا کبھی، اور فیملی ظاہر ہے وہاں پسرور میں تھی، تو میں اپنی جو ویکینڈ ہے یا ویک ڈیز ہیں وہ وہاں گزارا کرتا تھا. تو بہت کم، میں صرف جمعے کو آیا کرتا تھا، یا رمضان میں کہیں زیادہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. لیکن اس سے بہت ٹف بھی ہوتا ہوگا نا، شیڈول بہت ٹف رہتا. بہت مشکل تھا. اوکے. 2013 اور 14 کے درمیان میں اس ذہنی کیفیات سے گزرا کہ زندگی یہ تو نہیں ہے کہ آپ صبح بھی کمائیں اور شام بھی کمائیں اور بس اسی طرح سے اپنا وقت گزاریں. اور حالانکہ میں اچھی جاب کر رہا تھا، شام کو بھی ایک اچھے شام کے ادارے میں پڑھا رہا تھا، اور سرکاری تنخواہ سے زیادہ تنخواہ لے رہا تھا، اور لائف بظاہر بڑی آسان تھی، ایک مطلب ایک شیڈیولز کے ساتھ تھی. تو یہ کام مشکل ہے جس کو میں نے آپٹ کیا. مجھے پتہ ہے، اس وقت بھی پتہ تھا کہ یہ مشکل کام ہے، اور اس پہ بہت سارے اختلافات، بہت ساری تند و تیز قسم کے جو جملے ہیں، طنز ہے اور تنقید ہے، تنقیص ہے، بہت کچھ سننا پڑے گا. یہ مجھے آئیڈیا تھا اس بہت سارے رویے برداشت کرنا. لیکن بس پھر میں نے چھلانگ لگائی کہ نہیں، اب اگر اس کو کرنا ہے
تو پراپر کرنا چاہیے اور مجھے اپنا وقت جو ہے وہ اس پہ لگانا چاہیے. اس دوران اور چونکہ ایک آپ وہ تب ڈیولپمنٹ. اندر وہ سما چکی تھی نا بات، اور آپ وعدہ کر چکے تھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ہاں جی بالکل. اس کی ایک وجہ میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی یہ بھی ہوئی کہ اس دوران ہماری جو زمینیں تھیں ان پر کینٹ بن گیا، اور وہاں سے جو اونے پونے گورنمنٹ جس طرح سے دیتی ہے، یعنی وہ 1 کروڑ کا ایکڑ ہے تو اس کا کوئی 30 لاکھ ملا، کوئی 8 لاکھ ملا، کوئی 12 لاکھ ملا. تو کچھ حصہ مجھے بھی آیا اور میں نے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ انویسٹ کر دیا. اوکے. تو میرا خیال یہ تھا کہ میں اس کو جب سرکل کروں گا اور اپنا کچن اس سے چلاؤں گا تو میں یہ دین کا اور دعوت کا اور خدمت کا کام آسانی سے کر سکوں گا. اگرچہ اس میں بھی بہت سی مشکلات آئی ہیں، لیکن بہرحال مشکلات تو ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. تو الحمدللہ 2014 سے پھر آن ورڈز ہم نے، پہلے ایک اور نام تھا اسی کا، دعوت سرکل کے نام سے کوئی 3 سال کام کیا ہم نے. لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کوئی نام ہونا چاہیے جس سے ایک تو پہچان ہو ادارے کی، اور دوسرا نوجوانوں کے سامنے کوئی موٹیویشن ہو. جی بالکل. تو میں 2014 میں عمرہ پہ تھا، جب وہاں ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھا ہے، اور انہی کی بات سے اور انہی کی زندگی کے ابتدائی تعارف سے ہم اس کو ڈرائیو کرنے ہیں، یا میری موٹیویشن یہ ہے، تو کیوں نہ اس کا نام اسوہ رکھا جائے. تو اس وجہ سے اس کا نام اسوہ فاؤنڈیشن رکھ کے تو ہم نے اپنے کام کو جاری. ماشاء اللہ. تو اس میں ابھی کیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں؟ کن کن شعبوں میں کام کر رہا ہے ادارہ؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت سی خدمت لی ہے اور بہت سا کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں بلکہ یہ آن ایئر کہہ دیتا ہوں کہ شاید ہماری کیپیسٹی، ہماری خواہش سے زیادہ کام ہم سے لیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان. اور ٹیم بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اور کچھ ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ کام کرنے کا جو ایکسپیرینس تھا اس سے بھی مجھے بہت سے فائدے حاصل ہوئے. تو اب ہم ایک شعبہ جو ہے وہ دسترخوان کا ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اور تقریباً آلموسٹ ڈیلی 400+ لوگوں کو، مزدوروں کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. دوپہر کا کھانا ہم خود بناتے ہیں اور 3 مختلف جگہوں پہ کھلاتے ہیں. اور نارملی اس کی جو نامنل سی پرائس ہے وہ رکھی ہے تاکہ آنے والا جو مزدور ہے یا ہمارا کوئی بھائی ہے وہ اس کو جب ایک دفعہ مفت کھا کے جائے گا تو دوسری دفعہ شاید بعض کا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو تھوڑا سا پے کرنے کی عادت بھی پڑے کہ ہم بہت تھوڑی سی قیمت رکھ کے اس کو ایک سہولت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح واٹر پروجیکٹس ہیں. نہیں تو کھانے کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ الحمدللہ کھانے کی کوالٹی ایسی ہے کہ آپ کھائیں، میں کھاؤں تو ہمیں لگے گا گھر کا کھانا کھا رہے ہیں. اتنا اچھا کھانا، مطلب ٹرینڈ جو شیف ہے اس کے ساتھ پکا کے، جان چھڑانے والی بات نہیں ہے، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، پراپر کھانا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پانی کے انتظامات ہیں. اب تک لاہور کی مختلف جگہوں پہ، سرکاری اور غیر سرکاری جگہوں پہ، پارکوں میں کوئی 11-12 پروجیکٹس ہیں پانی کے جو چل رہے ہیں، جن کی مینٹیننس بھی ہم خود کرتے ہیں. RO پلانٹس ہیں اور وہاں سے ہزاروں لوگ ظاہر فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر جو اپنے ہاں ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہے، اس میں ہم نے صرف اس کا جو یعنی اس کے منرلز، ہم نے اس پہ بھی کام کیا کہ منرلز اس کے ختم نہ ہوں بلکہ صرف وہ صاف ہو، اس میں جو زنک ہے وہ نکل جائے. تو وہ پانی ہم 19 لیٹر کی جو بوٹل ہے وہ، چونکہ کچھ ایسی خواتین ہمارے نوٹس میں تھیں جو بیوہ ہیں یا ان کے شوہر یہاں نہیں ہیں، تو یہ پانی ہمارا نمائندہ دوسری تیسری چوتھی منزل تک بھی خود پہنچا رہا ہے. زبردست. اپنے اس علاقے میں جس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہاسپٹل ایک چل رہا ہے جس میں گائنی کا یونٹ اسپیشلی ود آل اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، نیڈز ہیں، اس کو پورا کرتے ہوئے آپریشن کی سہولیات یا نارمل ڈلیوریز کی سہولیات. اور یہ ہمارا مشن اصل میں، میرے 4 بچے پیدا ہوئے، چاروں جو ہیں وہ C سیکشن سے ہوئے. تو مجھے اس کی بڑی تکلیف تھی کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بس علاج سے زیادہ وہ ظلم کرتے ہیں اور جبری آپریٹ کی طرف لے جاتے ہیں خواتین کو. تو میں اس مشن پہ تھا کہ اگر ہم شروع کریں تو ہم میکسیمم رسک لیں نارمل بچوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو اس بنیاد پہ ہم نے شروع کیا، اور الحمدللہ ہمارے ادارے میں کوئی مجبور نہیں کرتا کسی کو، اور نہ ہی زبردستی کسی کو آپریشن کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایز سچ ڈاکٹر کے لیے کوئی چارم نہیں ہے. وہ ادارہ بہت ہی نامنل پرائس پہ کرتا ہے اور مختصر سی وہ مطلب قیمت لیتا ہے اس کی، تاکہ لوگ پے کرنے والے ہوں. تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں آپریشن سے زیادہ نارمل ڈلیوریز کی طرف توجہ ہے. بلکہ مجھے ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب میرے جو گائنی ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک پیشنٹ خود کہہ رہا ہے کہ آپ میرا آپریٹ کر دیں، اور ڈاکٹر نے اس کو اس طرح سے مینیج کیا ہے کہ بالآخر بچہ جو ہے وہ نارمل پیدا ہوا ہے. تو یہ ہمارا ایک مشن تھا، وہ بھی چل رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ چونکہ اب آپ فرما رہے ہیں نا کہ بالکل نامنل سے چارجز لیتے ہیں، تو جو ڈاکٹر کا کرائیٹیریا ہے، کیا وہ اسپیشلائز ڈاکٹر؟
جی ایف سی پی ایس اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس, اور وہ بہترین کوالٹیٹیو ڈاکٹرز اچھی میڈیسن کے ساتھ, جو اچھی کمپنیز کی میڈیسن ہے وہ یوز کر کے, اور اس میں ادارے کا یعنی نو پروفٹ کی بیس پہ جو ہے وہ لوگوں کو سہولت ہے, اور الحمدللہ بہت سے لوگ. تو پھر اس کے اخراجات کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اخراجات جو ہیں ظاہر ہے آپ جیسے دوست جو کاروباری حضرات ہیں وہ سالانہ اس کو فنڈز کرتے ہیں, اور اس میں جو ان کی سیلریز ہیں وہ نکل جاتی ہیں. اس طرح ایک نظام بنا ہوا ہے الحمدللہ. زبردست. اسی طرح سے تعلیمی ہمارا ایک شوق ہے کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں جس میں جو نارمل کنونشنل ایجوکیشن ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو دینی قدریں جو ہیں, اخلاقیات جو ہیں, اور وہ اس طرح کی چیزیں اس پہ کام کریں, اس کے بھی ہم قریب ہیں. یہ بنیادی طور پہ ہمارے کوئی 3-4 شعبے ہیں جو کام اس وقت کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے جو ادارے کے ماتحت مساجد ہیں, ہم نے مساجد کو بھی ماڈل بنانے کی کوشش کی ہے. 4 مساجد اس وقت کام کر رہی ہیں, اور اسی بنیاد پہ کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں کا سہولت سینٹر بن جائے, کمیونٹی سینٹر ایک طرح کا لوگ ساری ضروریات اسی ادارے کے ساتھ جڑی ہوں, اور ہر چیز وہیں سے وابستہ ہو. اور لوگوں کے دل میں جو مساجد کا احترام کم تھا, یا انتظامیہ کے بعد رویوں کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹتے تھے, تو ہم نے لوگوں کو اونرشپ دی ہے. اس حوالے سے یہ ایک نئی اور الگ سی انوکھی بات ہے کہ لوگوں کو اونرشپ دی جائے, اس کے سسٹم کے اعتبار سے, اور پھر اس کی جو شفافیت ہے اس کے اعتبار سے. یہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے. ظاہر ہے اس میں خامیاں ابھی کوتاہیاں ساری ختم نہیں ہوئیں, مزید اس پہ کام جاری ہے. اسی طرح ایک شعبہ ہمارا جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چولستان میں جب یہ آیا ہے, خشک سالی آئی ہے, تو اس میں الحمدللہ 70+ دیہات میں ہم نے پانی انتظام کروایا وہاں پہ. اور جو وہاں لائیولی جو تھا اور ڈیپ ڈیزرٹ تھا جو کنڈ بنوا کے وہ بھی کیا. ابھی وہاں سے نکلے نہیں تھے کہ سیلاب آ گیا, تو آلموسٹ 5 اگست سے لے کے اب تک ہم سیلابی علاقوں میں کام کر رہے ہیں, جس میں گھروں کی تعمیر بھی ہے, کپڑوں کی فراہمی بھی ہے موسموں کے حوالے سے, اور راشن ہے, ویسے امداد ہے, تعلیمی حوالے سے بعض لوگوں کی امداد ہے. تو الحمدللہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اسوا کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست, یہ ساری ماشاءاللہ اچیومنٹ ہے اور یہ مشن ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور بہت مفید باتیں ہوئیں اسپیشلی نوجوانوں کے حوالے سے, اور بہت موٹیویشن ملی. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. يا ظلام الليل يكفي ما سكن